بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، بچیاں جو گھر میں ہوتی ہیں نا، ان کو جب پڑھائی اچھی یا تربیت اچھی، تعلیم سب کچھ کرا دیں، تو اس کے بعد آپ کو بچیوں کو تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے کہ وہ تھوڑا کام کریں. اپنا پیسہ اگر کمانا چاہتی ہیں، کسی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہیں، تو ان کو کرنے دیں. جیسے بہت سے ایسے شعبے ہیں جیسے مجھے بھی بہت شوق ہے کہ میری بیٹی جو ہے فرال، وہ یا تو اسسٹنٹ کمشنر بنے، سی ایس ایس کرے، ڈینٹسٹ بنے. ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے خواب آپ بن رہے ہوتے ہیں. اور آج کل کے بچے بھی نا اتنے میچیور ہیں، چھوٹی سی ایج سے بات بتا رہی ہوں، کہ وہ نا کسی کو بھی دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، کسی بڑے کو یا کسی جاننے والی کی کسی بہن کو یا کسی ارد گرد کے ایسے رشتہ دار کو، تو وہ نا ان کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، ان کو اپنا مینٹور بنا لیتے ہیں، اور وہ نا ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں چھوٹی سی ایج سے. یہ جن اسکولز کو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ماڈرن اسکولز ہیں، ہم اتنی فیس دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. ایک بات جو سچ ہے وہ میں ضرور بولوں گی، ان اسکولز نے ہمارے بچوں کو تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھا دیا ہے، بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا. بہت سارے کام پیرنٹس کے کم کر دیے ہیں، بچوں کو بہت جلدی مینٹلی تھوڑا سا میچیور کر دیا ہے، خود مختار کر دیا ہے. بچوں کے اندر ضروری نہیں ہم گھر کے اندر وہ بات کرتے ہیں نا، یہ کام کرنے کی عادت ڈالو، وہ کراؤ، یہ کراؤ. بہت سی چیزیں اس اسکولز کی وجہ سے بھی ہمارے بچوں کے اندر آئی ہیں. ویسے موسٹلی میں یہ شکایت سنتی ہوں کہ جو بچے ہیں ان کو جو ہے اسکول والے رٹیفیکیشن کرا رہے ہیں، یہ چیزیں چھوٹی موٹی شکایتیں، یہ سب کچھ تو چلتی رہتی ہیں. مگر بچوں کے اندر جو کانفیڈنس ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہم بچوں کو صرف دھکا نہیں دیں گے، ہم بچوں کو بڑا ان کے ساتھ چل کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے بڑھائیں گے، تو بچے بہت آگے بڑھیں گے. ان میں پاکستان میں بچیاں دیکھ رہی ہوں، وہ بہت آگے نکل گئی ہیں. کوئی بائک چلا رہی ہیں، کوئی جابس پہ جا رہی ہیں، اور نئے نئے قسم کی فیلڈز جوائن کر رہی ہیں، کچھ نئی چیزیں ایجاد کر رہی ہیں، تعلیم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں، پوزیشنز لے کر آ رہی ہیں. تو پوزیشنز تو ویسے بھی لڑکیاں شروع سے ہی لے کر آ رہی ہیں لڑکوں سے زیادہ، مگر ابھی باہر نکل گئی ہیں، کام کر رہی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ، اور اس کو برائی نہیں سمجھی جاتی. میرے پاس آج بھی ایک بچی ہے، مثال ہے، ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. میں نے یہاں پہ بلائی ہے رمشا رشید، جو آج آپ کو بتائیں گی یہاں پر کہ ایز فری لانسر وہ کام کر رہی ہیں، اور پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سے آئی ہیں، لیا، ضلع لیا. میں وہاں پر ایک میک اپ کلاس کرنے کے لیے گئی تھی، مجھے یاد ہے، بہت دور ہے، اتنی دور ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جنوبی پنجاب میں ہے لیا، اور وہاں سے یہ آئی ہیں. بہت پیاری سی بچی ہیں، اور دیکھیں آپ، اتنے چھوٹے شہر کی ایک لڑکی آج یہاں پر اتنا لاکھوں کما رہی ہے منتھلی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرے پاس رمشا موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو فار دا بیوٹیفل انٹروڈکشن. اور آپ لیا گئی ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ جب میں یہاں پہ پڑھ رہی تھی تو لیا کا تو نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تو مجھے ان کو کہنا پڑتا تھا میں ملتان سے ہوں. اچھا. ہاں جی، کیونکہ ان کو لیا کا نہیں پتہ ہوتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے. مجھے لیا کا پتہ ہے، مجھے بکھر کا پتہ ہے. میں نے دونوں جگہ جا کے میک اپ کلاسز دی تھی، تو مجھے ان دونوں کا پتہ ہے. اور میری تو کچھ اب دوستیں بھی ہیں جو وہاں سے آتی ہیں میرے لیے. ابھی لاسٹ ٹائم تو میرے لیے پورا دیسی بکرا کٹوا کے لے آئی تھی. اتنا پیار مجھے وہاں سے ملتا ہے. ہاں، دیسی گھی، مکھن، شہد مجھے وہاں سے آ جاتا ہے سارا لیا سے. ہاں، خاص طور پہ مجھ سے سفر کر کے اپنے بچوں کو لے کے میرے پاس آتی ہیں. تو دوستیاں تو مجھے جہاں سے پیار محبت مل جائے کسی بھی شہر سے. اب دیکھیں شہر چھوٹا ہے مگر لوگ کتنے بڑے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل. ہمارا یہ شہر بڑا ہے مگر لوگ کتنے چھوٹے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بات غلط کی ہے، صحیح کی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھ لیں چھوٹے سے شہر سے آپ نے کتنا بڑا نام کما لیا، کتنا ماشاءاللہ آپ ایفرٹ کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں. چھوٹی سی عمر میں آپ نے پورے سٹاف بھی رکھے ہیں، اپنے ساتھ لوگ بھی رکھے ہیں، اور کام کر رہی ہیں، اور پورا ہولڈ کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں. یار بڑی بات ہے. بتائیے ذرا، فری لانسر جو بننا ہوتا ہے کسی کو، اگر کام کرنا ہے، آن لائن بزنس کرنا ہے، کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں؟ ذرا صحیح والی راہ دکھا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، فری لانسنگ کے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، وہاں سے شروع کروں گی. کہ لوگ فری لانسنگ کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی نیوز چینل پہ بھی ہیڈ لائنز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی اتنے پیسے انویسٹ کر کے اتنے بنائیں. فری لانسنگ از ناٹ سم تھنگ لائک دس. فری لانسنگ از اے اسکل آف سیلنگ. Freelancing is itself a skill in which you sell something. This is your skill. Then you need to have another skill جس کو آپ کو کور اسکل کہیں گے، وہ آپ کو سیل کرنی ہے. اب میں اس کو ایگزامپل سمجھاتی ہوں کہ میری اسکل ہے رائٹنگ کی. دس از مائی کور اسکل. لیکن اگر مجھے فری لانسنگ نہ آتی ہو تو میں اپنی رائٹنگ کو کیسے سیل کروں گی؟ سو آئی نیڈ ٹو ہیو دیز ٹو اسکلس بیسک لیول پہ، تاکہ میں دونوں کو ساتھ لے کے چلوں، پھر میں فری لانسنگ کر سکتی ہوں.
اب میری رائٹنگ کورس اسکل ہے, میں اس کو سیل کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم اے فری لانسر, دیٹس وائی آئی ایم فری لانسنگ, کیونکہ میں اس کو سیل کر رہی ہوں. سو اس طرح سے آج اگر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہو, آپ کی ایک کورس اسکل ہوتی ہے, یو نیڈ ٹو ڈیفائن دیٹ, کہ آپ نے آئدر رائٹنگ کرنی ہے, آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے, آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے. ایون اف یو ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلس اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیچ ادرس, دس از آلسو اے اسکل دیٹ یو ہیو, کہ میں لوگوں کو سکھانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو اسکل ہے وہ کیسے اس کو میں خود سیل کر کے لوگوں کو سکھاؤں گی کہ آپ کیسے اپنی کمیونیکیشن اسکلس بہتر کر سکتے ہیں, یا کیسے پریزنٹیبل بن سکتے ہیں, یا کیسے بات کر سکتے ہیں. آل دیز اسکلس دیٹ یو ہیو آر یور کور اسکلس. دین یو نیڈ ٹو ہیو another skill of selling, تاکہ آپ اپنی اسکل لوگوں تک سیل کر سکیں. تو یہ ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن پر جا کر یہ ساری جو اسکلز ہے اس کو سیل کرنی ہے؟ اچھا, یہاں پہ تو خیر مارکیٹ میں اب تو بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, جن میں سے فائیور اور اپورک آتا ہے. میں نے فائیور سے اسٹارٹ کیا تھا, اور جس ٹائم میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم آپ کی تعلیم کیا تھی اس وقت جب آپ نے اسٹارٹ کیا؟ میں یونیورسٹی کے 4th سیمسٹر میں تھی, اینڈ ناؤ آئی ایم گریجویٹڈ, مجھے 1 سال ہو گیا ہے. واو. تو میں نے یو کین سے میں نے 2nd ایئر میں اسٹارٹ کیا تھا یونیورسٹی کے. تو میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا میں نے فائیور سے کیا تھا. تو آپ وہاں کیا بیچ رہی ہیں؟ تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں, اٹس بین اے جرنی, کیونکہ میں نے اسٹارٹ کیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ سیل بھی کیا کرنا ہے. آئی جسٹ نیو کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تو میں نے اسائنمنٹ رائٹنگ اسٹارٹ کی. آئی ڈڈ ناٹ نو کہ یہ تو الاؤڈ بھی نہیں ہے, لیگل بھی نہیں ہوتا اکیڈیمک رائٹنگ کرنا, بٹ آئی جسٹ اسٹارٹیڈ. اور میں نے اپنی سروسز وہاں پہ سیل کرنا اسٹارٹ کی, میرا ایک اکاؤنٹ بین ہو گیا. دین آئی اگین اسٹارٹیڈ, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کیونکہ وہ لیگل نہیں تھا اکیڈیمک رائٹنگ کرنا, اینڈ آئی واز ڈوئنگ دیٹ. مجھے نہیں پتا تھا, آئی واز اے چائلڈ, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو میک منی, اور مجھے کلائنٹس بھی آنا شروع ہو گئے تھے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو لیگل ہی نہیں ہے. خیر میں نے اس کو کرنا اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے میرا ایک اکاؤنٹ بین ہو گیا. پھر میں نے دوبارہ اکاؤنٹ بنایا فائیور پہ. میں نے انگلش گرامر ٹیوٹورنگ اسٹارٹ کی. آئی تھاٹ لیٹس ڈو دس, میری گرامر اچھی تھی, میں نے سوچا لیٹس ٹیچ ادرس, کہ میں گرامر سکھا سکتی ہوں ان کو. آئی ڈیڈ دس. پھر میں نے اس پہ کام کیا تقریباً 1 سال, میرا بڑا اچھا اکاؤنٹ چلا. آئی ٹاٹ مینی ویسٹرن چلڈرن, میں نے پاکستان کے تو وہاں پہ بچے نہیں تھے, اینڈ آئی ہیڈ دیٹ کانفیڈینس بائی ٹیچنگ دیم. اور یہ اتنا اچھا میرے لیے وہ فیز رہا. مجھے حالانکہ اتنی اچھی گرامر آتی نہیں تھی, بٹ بائی ٹیچنگ دیم آئی لرنڈ مور. واو. تو وہ میرا بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا. You were confident actually. I got confident کہ یہ تو مجھے آتا تھا, حالانکہ اسٹارٹ میں کانفیڈنٹ نہیں تھی. پھر اس کے بعد سلولی تب میری یونیورسٹی کے دیز بھی چل رہے تھے, تو میں پارٹ ٹائم فری لانسنگ کر رہی تھی, کیونکہ میں سیمسٹر بھی مینیج کر رہی تھی, ہاسٹل میں بھی رہ رہی تھی, بہت مشکل تھا تب. تو اس کو پارٹ ٹائم کر رہی تھی, تو اتنا زیادہ نہیں کر پا رہی تھی, بس کچھ گھنٹے دیتی تھی. لیکن جب میری ڈگری ختم ہونے والی تھی, دین آئی نیو کہ آئی وڈ بی بیک ہوم, اور میں نے اب اس کو فل ٹائم کرنا ہے, تو مجھے اس سے ابھی سے لیول اپ کرنا ہے. دین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ کہ میں ایسا کون سا اسکل سیٹ ہے جو میں بہت اچھے اسکیلڈ لیول پہ اس کو سیل کر سکوں. اور تب آئی فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ لنکڈن. تو میں نے لنکڈن پہ نا کنسسٹنٹ پوسٹنگ کرنا شروع کر دی. رینڈم, I used to share my stories. I ride bike as well. I was the only girl of my city جو اسکوٹی لے کر آئی تھی. اچھا. And it was a surprise to my family. میں لاہور آئی ہوئی تھی, اینڈ آئی باٹ اے اسکوٹی فرام ہیئر. میں گھر جا کے گیٹ کے سامنے کھڑی کی ہے, اینڈ مائی پیرنٹس ور سرپرائزڈ کہ یہ کدھر سے. دیکھو میں نے یہ ابھی انٹرو میں بات بھی کی تھی, مجھے کیا پتا تھا کہ تم چلاتی ہو. بالکل. واو. تو میں پہلی لڑکی تھی وہاں کی, ہمارا تو بہت چھوٹا سا سٹی ہے. میں تم اسکوٹی چلاتی تھی یار, بہت تنگ نہیں کیا وہاں پہ کسی نے؟ شروع میں بہت ہیزیٹنٹ تھی, بہت. لیکن پھر میں نے سوچا کہ وین اتنا ماڈرن بھی نہیں ہے. نو ناٹ ایٹ آل. میں نے سوچا کہ اگر if 100 people are staring at me with negative thoughts or vibes, there is still one girl who is looking at me and she wants to be like me. اور میرے پاس آتی ہیں لڑکیاں اکثر, اینڈ دے اسٹاپ می, اور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے کہاں سے لی تھی, آپ نے کتنے کی لی, ہم نے بھی لینی ہے, ہمارے بابا نے کہا ہے کہ ہم بھی چلائیں گے. سو these words from them kept me motivated. اس کے بعد وہ اتنا میں کانفیڈنٹ ہو گئی کہ اب میں ایون مجھے گروسری کرنی ہے, مجھے کچھ بھی کرنا ہے, I don't have a car, I go to bike and you are like wow. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جوائن کرتے ہیں. ہمارے پاس رمشا ہیں جو کہ بتا رہی ہیں کہ فری لانسر بن کر آپ کتنے مزے سے کتنا سارا پیسہ کما سکتے ہیں. ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. میرے پاس رمشا موجود ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ فری لانسر بن کے آپ کس طرح سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا جی, کتنی کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے ابھی آپ نے, آپ کے پاس کتنا کوئی اسٹاف ہے؟ ابھی میرے پاس 7 ممبرز ہیں اینڈ آل آف دیم آر ورکنگ ریموٹلی. میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, یہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ آفس لیا, وہاں بجلی کا خرچہ, وہاں بیٹھنے کا خرچہ, مینٹیننس, آنے کا کنوینس کا خرچہ, یہ سب کچھ نہیں؟ بالکل یہی بات بھی میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی لیوش قسم کا لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا, آپ کو لوگ ہائر کرنے پڑیں گے, ان کو ڈیفینیٹلی آپ پے کریں گے, ان کو بٹھانے کی جگہ, ان کے لیے سیٹ اپ, سب کچھ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اف آئی ٹیل یو, میں نے 2 سال پہلے لیپ ٹاپ لیا تھا اینڈ اٹ واز اراؤنڈ 38,000 آئی تھنک سو. میں نے اتنے کا لیا تھا اینڈ آئی ایم اسٹل یوزنگ دیٹ لیپ ٹاپ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل نارمل سا لیپ ٹاپ ہے لینووو کا, اس میں کوئی ہائی فائی سافٹ ویئرز نہیں لگے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آئی یوز دیٹ لیپ ٹاپ. میک بک بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز کچھ نہیں ہے, پھر بھی یار ویری نائس. اچھا, پھر تو میں اسی کو یوز کرتی ہوں. میری ٹیم ساری ریموٹ ورکنگ کر رہی ہے, ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کے لیپ ٹاپس یا کوئی میری طرف سے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے, یہ چیز پرچیز کرنی ہے. وہ اپنے موبائل سے, اپنے لیپ ٹاپ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو ٹیک آل دیز تھنگز الانگ, کہ آپ نے سارے اسکل سیٹس کو, اپنی ساری کی ساری کیپیبلٹیز کو کیسے ملا کے اس کے ساتھ چلنا ہے اور لوگوں کو بھی چلانا ہے. اینڈ ان مائی ٹیم آئی ہیو 6 فیمیلز اینڈ اونلی 1 میل. اچھا, سو آئی ایم لائک مور ٹورڈس فیمیلز, آئی ٹرائی ٹو ہائر دیم. اور ایون میرے پاس جو 2 فیمیلز ہیں ان کے تو 3 بچے ہیں. اچھا, یا دے آر ہاؤس وائفس. نہیں تو وہ جو ٹاسک, جو کام آپ دیتی ہیں وہ اس کو مینیج کرتی ہیں, وہ صحیح سے آپ کو ڈلیور کرتی ہیں؟ یس بالکل کرتی ہیں. واہ. اور اسی چیز سے مجھے اندازہ, مجھے بھی اس چیز کا ڈاؤٹ مطلب تھا. گھر بیٹھی عورت بھی ہے اس طرح سے فری لانس سے اپنے گولز جو ہے وہ اچیو کر سکتی ہے, کام کر سکتی ہے, پیسہ کما سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. مجھے خود میں ڈاؤٹ فل تھی اس چیز کو لے کے کہ کیسے مینیج کریں گی, لیکن میں نے چانس لیا. آئی ٹک اے چانس اور میں نے ایک بندی کو ہائر کیا اینڈ شی ہیز 3 چلڈرن. تو میں خود بڑی سرپرائز تھی اینڈ آئی اپریشیٹ ہر آلویز کہ آپ کیسے مینیج کر لیتی ہو, یو آر آلویز آن ٹائم, آپ سب کچھ مینیج کر رہی ہو, بٹ شی از ڈوئنگ. سو اٹ مینس کہ ایوری ون کین ڈو, ایوری گرل کین ڈو. ٹرو. کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گی ان بچوں کو, ان بچیوں کو جو فری لانس میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں؟ میسیجز بہت سارے ہیں. میسیجز پیرنٹس کے لیے میری طرف سے زیادہ ہوں گے, بیکاز in my journey my parent support played a very very big role. Like I was the very first girl of my whole big family جو کہ اسٹینڈ لے کے باہر پڑھنے آئی. لیا سے یہاں آنا بڑا مشکل کام تھا اس ٹائم, 6-7 سال پہلے. تو میں نے اسٹینڈ لیا, بٹ مائی پیرنٹس سپورٹڈ ایون دو دے ہیڈ نو منی ٹو سپورٹ می فائنینشلی, بٹ دے سپورٹڈ می مورلی اینڈ ایموشنلی. اور ان کی وہ جو سپورٹ تھی وہ مجھے اتنا, اس نے کانفیڈنس اور ٹرسٹ دیا. اینڈ آئی ہیڈ دیٹ ریئلائزیشن آلویز کہ میں نے کچھ پے بیک کرنا ہے ان کو, میں نے کچھ پے بیک کرنا ہے ان کو. اینڈ الحمد للہ ٹوڈے آئی ایم پیئنگ بیک. مائی پیرنٹس لیوڈ لائک فار 30 years آن رینٹ, وی آر اسٹل لیونگ آن رینٹ. لیکن اب آگے آئی ہیو کنسٹرکٹیڈ اے ہاؤس فار مائی پیرنٹس. یا اٹ از اے 10 مرلہ ہاؤس اینڈ اٹ از ان کمپلیشن اسٹیجز. ابھی بس اس کی فنیشنگ چل رہی ہے, ووڈن ورک اینڈ ڈورس وغیرہ وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے ان دا سیم سٹی بیکاز دے لیو دیر. یا سو میں نے ان کا وہ پورا یہ جو میرا لاسٹ پورا سال تھا یہ میرا بس کنسٹرکشن ہاؤس پہ آتے جاتے ہی گزرا ہے. ارے واہ. یا آئی یوز ٹو گو ڈیلی. میں نے کام کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے؟ ویسے کلیکٹیولی تو مجھے 4 سال ہو گئے ہیں. اس 4 سال کے عرصے میں یہ دیکھیے کہ 10 مرلے کا اپنا انڈیپینڈنٹ گھر بنا رہی ہیں جو کہ رینٹ پہ رہتی تھی. صرف آئیڈیا لگا لیجیے. واہ واہ. بالکل ایسا. میں آپ کو بتاؤں ایک جو سچی بات ہے, ہمارے یہاں تو ایک شخص کو, آپ تو بچی ہیں, ایک آدمی کو اس کی پوری زندگی لگ جاتی ہے. زندگی سمجھتے ہیں, جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد جب تک وہ مرے گا, اس کی پوری ایک زندگی لگ جاتی ہے ایک اپنا گھر بنانے میں. اور یہ دیکھ لیں 4 سال کے عرصے میں بنا رہی ہے. محنت ہے, لگن ہے, پیشنیٹ ہے اور ڈٹی ہوئی ہے. اور بات یہ ہے کہ فیصلہ, جس کے بارے میں نے 1-2 دن پہلے بھی شو کیا تھا, کہ فیصلہ کوئی بھی ہو آپ کا, صحیح ہو یا غلط ہو, آپ جب کر لیا ہے تو پھر ڈٹے رہیں. کچھ لوگ صحیح فیصلہ کر کے بھی کنفیوز رہتے ہیں, ساری زندگی پریشان رہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو پائے گا, یار یہ میں نہیں کر سکوں گی, یار میں نے غلط تو نہیں کر لیا, یا پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں.
اب جو فیصلہ کر لیا ہے ڈٹے رہیں, کانفیڈنٹ رہیں, اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں اور محنت کریں, تو پھر رمشا جیسی کامیابی حاصل کریں گے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا مجھے رمشا آپ سے مل کے. I wish you best of luck for your future, for your this beautiful house which you're making for your parents. You're going to live there, you're going to enjoy life there. And you know, from my side and from everybody, lots of prayers for you. Thank you so much. I'm so pleased and honored to be here. And I hope کہ میری جرنی سے کسی کو انسپریشن ملے گی. If only one girl gets inspired and starts working, and if only one parent gets inspired and they start supporting their girls, their daughters, میرا تو گول اچیو ہو گیا یہاں آنے کا. کوئی شک نہیں. Because I traveled, that's the main reason why I wanted to be here. کیونکہ میرے پیرنٹس نے سپورٹ کیا. I want every girl gets blessed with such parents جو کہ ان کو سپورٹ کرے, کیونکہ ان کی جو مورل اور ایموشنل سپورٹ ہے نا, وہ فائنینشیل سپورٹ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین, تحقیق کے مطابق ہنسی علاج غم ہے. یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے. جو ہنسنا ہے, کھیلنا ہے, جوائے-فل لائف جو ہے, وہ آپ کی جو ہیپننگ ہے, لافٹر ہے, یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں, مگر ہم اس کو اتنا ترجیح نہیں دیتے. ہم اپنی زندگی کی جو نارمل روٹین ہم چلا رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو بالکل دھکا باز چل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اسی طرح سے زندگی چلنی ہے, اسی میں رہ رہے ہوتے ہیں, اسی میں ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور اس طرح رہتے رہتے ایک ڈپریسڈ لائف کا شکار ہو جاتے ہیں. اس ڈپریسڈ لائف میں ان کو کیا ملتا ہے, وہ ایک ایسا ڈارک شیڈ ہے جس میں ان کو سب سے پہلے تو انزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن, ٹھیک ہے, ان کے مینٹل حالات صحیح نہیں رہتے ہیں, ہر وقت موڈ سوئنگز رہتے ہیں, آف موڈز رہتے ہیں, کسی کے ساتھ اچھے مزاج سے بات کرنا یا بولنا چالنا, بس وہ ایک فیک لائف ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو اسمائل لائن دینی ہے, تھوڑی سی ہنس کے اچھی سی بات کرنی ہے, تو وہ کر دینی ہے, بٹ کوئی دل نہیں ہے. مطلب لائف میں ہر چیز بے دلی ہے. جہاں پر آپ انجوائے کرتے ہیں وہاں آپ کھل کھلا کے ہنستے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آپ روڈ پہ ہنس رہے ہیں, کدھر گلی میں ہنس رہے ہیں, پلین میں ہنس رہے ہیں, ٹرین میں ہنس رہے ہیں. آپ کی اگر ہنسی ہے تو وہ کھل کھلا کے ایسی ہے کہ وہ پھوٹ پڑے گی, باہر نکل کے آئے گی, اور آپ کی ہنسی سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے اور خوش ہوں گے, کیونکہ آپ ایسا ماحول باندھیں گے. اور یہ بنتا ہے پازیٹیوٹی سے. یہ وہی لوگ باندھ سکتے ہیں جو بہت پازیٹیو ہیں, جن کو کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دکھائی دیتی. ویسے بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی انسان کے اندر سے اس کی اچھائی کو تلاش کریں, اس کی پازیٹیوٹی کو تلاش کریں, نہ کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو. اور ہم ایک اچھا خاصا انسان ویسے ہی مار دیتے ہیں اس کے اندر برائیاں ڈھونڈنے کے چکر میں. اور سوشل میڈیا پہ تو عام طور پہ کسی کی تصویر بھی دیکھیں گے نا تو کیڑے نکالیں گے. وہ کیڑے جو ان کے ذہن میں نا, وہ سارے وہ اپنے اس اسٹیٹس میں دیکھ کے اس بندے کی شخصیت کے اندر نکالنا شروع کر دیں گے, وچ از ناٹ رائٹ. ہم اس کے اندر کی پازیٹیوٹی کیوں نہیں نکالتے, اس کی نیگیٹیوٹی کو چھپا کے پردہ کیوں نہیں ڈال دیتے؟ یہ کیا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, ساری چیزیں بات کریں کہ ہم اپنے زندگی میں پازیٹیوٹی کیسے لائیں, خوش رہیں اور لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹیں. میرے پاس بات کرنے کے لیے بڑی پیاری سی موجود ہیں میری ارم ارشاد بھٹی, جو کہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں آن سیٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا, اینڈ سو گڈ ٹو بی بیک ہیئر. یس, تھینک یو فار کمنگ اگین. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو خوشی ہے یہ کس طریقے سے آتی ہے انسان کے اندر, یہ پازیٹیوٹی ہے یہ کیسے آئے گی, پھر آگے چلتے ہیں. آئی تھنک تو آپ نے ابھی خود ہی بڑا اچھے طریقے سے ٹاپک کو سیٹ کیا ہے. اس میں آپ نے ایک آٹو پائلٹ موڈ کے بارے میں بات کیا ہے, یعنی جب ہم سلیپ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں, سوئے سوئے جی رہے ہوتے ہیں, اور سوئے سوئے جینے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ہیڈ میں رہتے ہیں اور ہم سیلف سینٹرڈ ہیں, سیلفش ہیں, چیزوں کو صرف اپنے پرسنل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں. اور جو ہماری تھوڑی سی اگر اس کو 10-20 سال پرانی دیکھوں تو جو کمیونٹی لائف تھی نا, وہ ہمیں سیلفش نہیں ہونے دیتی تھی, کیونکہ ہم کولیکٹیو گڈ کو دیکھتے تھے اور ہم اپنے ہیڈز میں کم رہتے تھے, اور ہمارے اندر احساسات تھے, ہمدردی تھی, دوسروں کو دینے کا ایک ایلیمنٹ تھا. اب جب سے ہم انڈیویجولزم کا شکار ہوئے ہیں, جہاں پر ہم ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ میرے پاس کتنا بچ گیا ہے, کتنا میں نے ملٹیپلائی کر کے اور بنانا ہے, ہم ایک ریس میں بھاگے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے نہ ہم ہنس سکتے ہیں,
ہیں نہ ہم پریزنٹ ہو سکتے ہیں. تو ایک سائنٹیفک ایریا ہے جو کہ 20-25 سال میں بڑا ہی ریلیونٹ ہو گیا ہے آج کے ہمارے ماڈرن انسان کے لیے, اور وہ ہے مائنڈ فلنس. جب آپ اپنے ہیڈ میں سے نکل کر پریزنٹ مومنٹ میں آتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریئل کنیکشن جیسے آپ کا اور میرا ہو رہا ہے, ابھی میں کہیں نہیں ہوں, میں صرف آپ کے ساتھ ہوں, بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ ہماری ویل بینگ اور مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت بڑا پاورفل سورس ہے, جس میں آپ اور میں اپنی وریز کو سائڈ پہ پارک کر کے صرف یہاں اس لمحے میں موجود ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر دن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہیڈ میں سے نکل کے لوگوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس طرح کے مائنڈفل مومنٹس کو اکٹھا کریں اور پھر اپنی خوشی کے لیولز کو چیک کریں. اچھا ایرم, موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے کچھ اگر جیسے دوستوں کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, سارے دوست بیٹھے ہیں آپس میں ہنس رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ایک بندہ پریشان, نہیں میرے تو پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ آئے گا تو پھر میں انجوائے کروں گا. اچھے خاصے مومنٹ کو انجوائے کرنے کے بجائے وہ صرف اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ کیسے آئے گا, کیونکہ خوشی کو پیسوں کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ آئی ووڈ سے کہ جو مٹیریلزم ہے اور جو کنزیومرزم, اگین میں کہوں گی 30-40 سالوں میں ہی بہت بڑھ گیا ہے. اس نے ہمارے ذہن پہ بہت زیادہ پریشرز ڈال دیے ہیں. تو میں ایک تو ایریا مجھے لگتا ہے کہ پرسنالٹی اور انڈیویجول ڈفرینسز بھی یہاں پر میٹر کرتے ہیں. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا, اور اگر آپ سٹریس اور ڈپریشن کو بھی بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن, بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے حصے اس کے جینیٹکلی بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمارا ورلڈ ویو ہے, جس نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, چاہے پیسے کے ساتھ چاہے رشتوں کے ساتھ, اس میں کچھ ہمارے پری ڈٹرمنڈ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو رادر دین ججنگ دیٹ ون پرٹیکولر پرسن اور اے فرینڈ جو کہ بہت بات چیت نہیں کر رہا, آئی تھنک ہمیں اس کو کنسول کرنا چاہیے, اسے انکلوڈ کرنا چاہیے, اسے نان ججمنٹل انوائرمنٹ دے کے اسے بولنے کا موقع دینا چاہیے. اور جیسے اگر آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پیسے کی کیا حیثیت ہے, تو ریسرچ کے مطابق بہت سارے لوگ اس پر آج سے نہیں, میرا خیال ہے ہارورڈ میں سب سے زیادہ لمبی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کئی ملٹیپل جنریشنز کے اوپر انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے, اور اس میں یہی ہے کہ انسان کی خوشی کے لیے رشتے جو ہیں نا وہ سب سے اہم ویریبل ہیں, اور جو پیسے کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک خاص حد کے بعد اس کا اثر باقی نہیں رہتا. یعنی جب تک آپ کے پاس بیسک نیڈس کو میٹ کرنے کے سورسز ہوتے ہیں تو آپ کے لیے منی ریلیونٹ ہے, بٹ جیسے ہی آپ کے پاس اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور اب آپ کے اکاؤنٹ میں بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ بہت زیادہ آپ کی ویل بینگ, آپ کی ہیپینس کے لیولز پر اثر انداز نہیں ہوتا. عورتیں بھی اس طرح سے بڑی انسیکیور ہوتی ہیں, چار اچھی کوئی دوست ہے یا خاندان میں کسی اور کی بہو آ جائے, رشتہ داروں میں آپ بیٹھے ہوئے, سسرال میں بیٹھے ہیں, کسی کی بہو یا پھر آپ کی نند اچھے کپڑے پہن کر آ جائے, اس نے کوئی اچھی مہنگی گھڑی ہاتھ میں پہنی ہو, ٹھیک ہے, یا جوتی اس کے پیر میں اور پرس اس نے اچھا کیری کیا ہو, تو وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد بس وہ یہی سوچتی رہتی ہیں میرے پاس کیسے آئے گا, میں نے کب خریدنا ہے, میں پیسے جمع کروں گی تو ہوگا. وہ سارا کچھ جو ایک لک کو دیکھ کے وہ ایک دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں, وہ جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے, گیٹ ٹوگیدر چل رہی ہے, وہ جو انجوائمنٹ والا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ آپ اس میں حصہ ہی نہیں لے رہے, آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہی نہیں, پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کے دماغ میں تو 10 پریشانیاں, 10 چیزیں چل رہی ہیں. کچھ لوگوں کو پیسے کی چل رہی ہیں, کچھ لوگوں کو چیزیں کی چل رہی ہیں, کچھ لوگوں کو حسد ہو رہی ہے کسی چیز کی. سوشل کمپیریزن جو فضا ہے نا وہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. سوشل کمپیریزن سے مراد یہ ہے کہ ہاں آپ کے پاس کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے, میرے پاس بھی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. جب میں اس چیز کے ساتھ راضی ہو جاؤں کہ جو میرے پاس نہیں ہے اسی میں میری بہتری ہے, تو آئی تھنک ہم ایک دوسرے کو دعا دے سکتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہیوز ہیں ان کے اوپر خود بھی ایڈمائر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرے. سو جو آپ کہہ رہی ہیں انسیکیورٹی, آئی تھنک یہ ہمارے ہاں کلچرل بھی ہے. جیسے اگر آپ جاپان کی اگزامپل لیں یا ایسے کنٹریز یا کلچرز کو دیکھیں جہاں پر کمیونٹی اور کولیکٹیو ویل بینگ کا جو ہے نا وہ پریکٹس کی جاتی ہے, وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فضا کے پاس کتنی بڑی گاڑی آ گئی ہے اور میرے پاس کتنی چھوٹی گاڑی ہے یا آپ نے کتنا زیور بنا لیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی راضی ہیں اپنی زندگی سے, اور میں سیکھتی ہوں آپ سے راضی ہونا. اب ہم نے تو ساری زندگی یہی سیکھا ہے کہ زیادہ زمینیں, زیادہ پیسہ, زیادہ زیور شاید خوشی کا ایک ایلیمنٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایکچولی
پیسہ مٹیریل جتنی بھی ابنڈنس آپ کہہ لیں وہ آپ کے اندر کے بلیک ہولز وائڈس کو بھر نہیں سکتی جب تک آپ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں نہیں کہ میری ڈیمونک سائڈ اصل میں بس یہ چیز ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے آج کل. مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر بات یاد رکھے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے ہم خالی ہاتھ جائیں گے, جی جی, تو پھر یہ تو بڑی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اس دنیا کو کسی اور دنیا کے ساتھ ان کنیکشن دیکھیں اور اس پہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر مطمئن رہنا چاہیے, جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ کے اندر ایک اپنی گراؤنڈ اپنی آتھینٹک سیلف کو نرچر کرنا چاہیے. دیکھیں آپ اور میں جس پنجاب کے کلچر سے ہیں سارا ٹائم ہم عورتیں جو ہیں وہ چٹا نظر آنے کے لیے ہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے کنٹمپرری کزنس کے ساتھ کسی سے ملنے چلے جاؤ پہلے پوچھیں اچھا آپ سے پہلی بات یہی کریں گے یار گوری ہو گئی ہو, یار کالی کیوں ہوتی جا رہی ہو, رنگ کیوں ڈارک ہو گیا, وائی از دیٹ, اور یا موٹی پتلی. تو یہ دیکھیں نا یہ بھی کمپیریزنز ہی ہیں نا, یہاں سے آپ نکلیں گے تو اس کے بعد پھر آپ پیسے گاڑیوں اور آپ گھر کے ملتے ہی کسی کو سب سے پہلے کہتے ہیں یار موٹی ہو گئی ہو, ہاں کہیں گے پتلی ہو گئی ہو, یار واٹ از دس, یہ کیا تعریف ہے, یہ کیا بات ہے, کوئی خوشیاں تو نہیں ہے. آپ ملتے ہی کسی کو ڈپریشن دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو ہر وقت کی جو ہمارے ارد گرد کی ہیپننگز ہیں اس میں سے ہم خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا سلوشن ضرور بتائیں لوگوں کو, ٹپ بتائیں. سلیوشن یہی ہے کہ میں نے جیسے کہا دو باتیں بریک کے بعد بتائیں, ڈیٹیل میں بتائیں, مگر کیونکہ اس کو آپ نے صحیح الیبریٹ کرنا ہے. یہ روزمرہ کی زندگی سے ہم نے کون سی ایسی خوشیاں ہیں جو گریب کرنی ہے جس سے ہم خوش رہیں بس, ٹھیک ہے, پرفیکٹ, اس کا سلوشن آپ نے بتانا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ انم موجود ہے, سائیکیٹرسٹ ہیں, اور آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے روزمرہ کی جو لائف سٹائل ہے آپ کی اس میں آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں, کس طریقے سے گریب کر سکتے ہیں خوشیاں. اوور ٹو یو, سلوشن. جی, سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے اندر سیلف ایکسیپٹنس ہے نا فضا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کا جو میڈیم ہے اور جس طرح آپ کی آؤٹ ریچ ہے, مجھے لگتا ہے آپ ایک رول ماڈل کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہیں. اور جتنا آپ اپنی پرسنل شیئرنگ کرتی ہیں کہ میں اپنی ذات میں کتنی مطمئن ہوں, میں نے کیسے اپنی امپرفیکشنز کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو وہ خواتین یا وہ لوگ, وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ ان کو ہیلپ کر رہی ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. ایکسیپٹنس کیا ہوتی ہے, جیسے وہ چیزیں جو کہ میں بدل نہیں سکتی, میں اپنی ہائٹ نہیں بدل سکتی کل, اور ہو سکتا ہے آج کے دور میں اے آئی میں لوگ آپ کو اس طرح کی بہت زیادہ انسینٹیو یا کوکیز دے رہے ہیں کہ آپ اپنی ہائٹ بھی بدل سکتے ہیں, رنگ بھی بدل سکتے ہیں. بٹ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا بیسک میک اپ ہے, بیسک آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کا ایز اٹ از ہی رہے گا. اس کو ہم انکنٹرولبل فیکٹرز کہتے ہیں. تو اگر زندگی کے انکنٹرولبل فیکٹرز کے اوپر میں آمین کر لوں اور مطمئن ہو جاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے اور یہ میں نے خود نہیں چوز کیا اپنے لیے, اور شکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں چوز کیا, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی اپنی لائف میں نا ایکسیپٹنس آ جائے گی. جس بندے سے آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں, جو آپ کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں آپ انہیں ایکسیپٹ کر لیں. ہم انفارچونیٹلی ریزسٹنس میں رہتے ہیں, ہم ایک کام کر رہے ہیں وہاں موجود نہیں ہیں, کہیں اور ہیں مینٹلی, ہم کہیں اور ہونا چاہتے ہیں. تو یہ جب آپ کے اندر الائنمنٹ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں یا مائنڈ فلی رہ کر خوشی کو انجوائے کرنے کو ہیلپ نہیں کرتا. دوسرا ایک اور ایلیمنٹ جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خوشیاں بڑی بڑی گاڑیوں کو حاصل کرنے میں, بڑے بینک بیلنس رکھنے میں نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا, خوشیاں چھوٹے مومنٹس میں اگر ایسے بات کروں کہ مجھے اپنی ایک گاڑی جو ہے وہ خوشی نہیں دے رہی, مجھے میرے بھائی کی 2 گاڑیاں تکلیف دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, مجھے اپنے کپڑے خوشی نہیں دے رہے, مجھے میری بہن کے جو ہے نا وہ 4 جوڑے مجھے دیکھ کے نا اس سے تکلیف ہو رہی. واٹ از دس؟ ہاں, اس میں تو آپ ہیومن نیچر کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ہم بنیادی طور پر ایک خوف زدہ, ہمارے اندر خوف جو ہے نا وہ بہت ہمارے فیبرک کے اندر شامل ہے. تو اس خوف کو کیا چیز ریگولیٹ کرتی ہے, آپ کا اعتقاد, آپ کا ایمان. جیسے میں بار بار ایکسیپٹنس کی بات کر رہی ہوں, جتنا آپ اپنی زندگی کے ساتھ راضی ہو جائیں, مطمئن ہو جائیں کہ یہی حصہ میرے لیے گاڈ نے چوز کیا. اور مگر کچھ تو حد تک جو پیسہ ہے وہ کنٹریبیوٹ تو کرتا ہے. جیسے اگر کسی کے پاس بالکل گاڑی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور اس کی زندگی میں
में गाड़ी आ जाए, फिर उसके लिए वो खुशी का एलिमेंट तो होगा ना हाँ, कि बट यार आप उसकी रिसर्च देखें ना है? कि वो खुशी कितने दिन बाकी रहेगी। जिस दिन वो गाड़ी आपके गैराज में आके पार्क हो जाएगी, अब आप उस गाड़ी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अब और कुछ सोच रहे हैं कि इससे बड़ी गाड़ी कब मिलेगी। तो अगर हम कहें ना सस्टेनेबल लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस कहाँ देखे जाते हैं, वो रिलेशनशिप्स में देखे जाते हैं। जब आप किसी के लिए गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, लेट्स पुट इट दिस वे कि आपने एक चीज़ है जो आपने अपने लिए ख़रीदी, लेकिन वही चीज़ जब आप अपने बहन भाइयों के लिए ख़रीदते हैं, बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, तो आप काफ़ी लंबे अरसे तक हैप्पियर रहते हैं, ठीक है। दूसरी साइड अगर मैं देखूं, जिसको मैं बार बार जिसको प्रीच करना चाहती हूँ, वो ये है कि खुशियाँ छोटे लम्हात में हैं और वो अनकंडीशनल लम्हे हैं। वो कौन से अनकंडीशनल लम्हे हैं? जैसे आजकल अगर दिसंबर का मौसम है, धूप निकली हुई है, आप साग मकई की रोटी अपने बहन भाइयों के साथ, लव्ड वन के साथ खा रहे हैं, फैंसी होटल में नहीं भी बैठे हुए, तो भी आप बहुत राज़ी हो सकते हैं उस सारी एक्टिविटी के साथ। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये जो सारी हमारी, आप देखें फ़िज़ा 20-25 साल पहले, 50 साल पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ये प्रिविलेज थी कि वो एक रॉयल्टी के तौर पे ट्रीट होते थे। अब हर बंदा अपनी पोस्ट लगाता है और प्रेशर अपने लिए जनरेट कर रहा है कि मैं अब ऐसे दिखना चाहिए, मुझे, मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। हमने अपनी असल लाइफ को ना बहुत फेक बना लिया है, जिसकी वजह से हम इसके ट्रैप में फंस गए हैं। मुझे लगता है जितनी ज़िंदगी सादा होगी, जितनी ज़िंदगी जेन्युइन होगी, उतना ही आप खुश रह सकते हैं। अब आप इसको जिस भी यार्डस्टिक के साथ मेजर कर लें, इट्स अप टू यू। कहते हैं ना, घर की डेकोरेशन पे भी जब आप इंटीरियर कर रहे हो, अपने घर को डेकोरेट कर रहे हो, कहते हैं लेस इज़ मोर। यस, ठीक है, उसी तरह लाइफ में भी हर चीज़ का जो शौक है, अगर थोड़ा सा लेस हो हर चीज़ का, तो लेस इज़ मोर। उसको अगर एक्सेप्ट कर लें तो मुझे लगता है खुशियाँ जो है वो जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, हम जल्दी हासिल करेंगे। तो और एक और एलिमेंट भी जो आपने शुरू में बात किया था, जो इंसान अपने रिश्ते हैं, जो लव्ड वंस और करीबी रिश्ते हैं, उनके साथ अगर हम बार बार माफ़ी का मामला करें और माफ़ करते जाएं साथ साथ, और जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं अगर हम उनके ऊपर फोकस रख के हर दिन कोशिश ना करें, कि उनके बैड साइड्स, या कि हर दिन मैं आपको फ़िज़ा को नई फ्रेश आइज से कैसे देख सकती हूँ। लास्ट टाइम व्हेन आई केम तो फ़िज़ा वाज बिजी, दैट्स व्हाई शी डिडंट गिव मी इनफ टाइम। मैंने हो सकता है ये जहन में बनाया, ठीक है। आज मैं मिलूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि ओ फ़िज़ा ट्रीटेड मी दैट वे, नहीं। जब आप साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे का वर्स्ट भी देख रहे होते हैं, बेस्ट भी देख रहे होते हैं। हमारा फोकस बेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि हम इसके बेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं कि ये मज़ीद अपनी बेस्ट वर्जन बन के नज़र आए। तो ये नहीं होता कि जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो उन्हें डंप करें और आगे चल पड़ें। प्रॉब्लम आए तो उसे एक्सेप्ट करें, उसके साथ रेजिलियंस का मामला करें, उनके साथ मुझे लगता है माफ़ी खुशी के लिए बहुत बहुत बड़ा एक वेरिएबल है। वो लोग जो कि ज़्यादा खुश रहते हैं वो माफ़ी में बड़ी जल्दी करते हैं, और जब आप माफ़ करके आगे चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक तरह का ना सुकून सा एंटर होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को इकट्ठा करती जाएंगी, आपके इमोशनल लोड इतना बढ़ जाएगा कि आपसे दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा, आपको फिज़िकल डिज़ीज़ की शक्ल में बहुत सारी प्रेशर्स आएंगे। सो मुझे लगता है कि हमें जो आपका बहुत छोटा सा सर्कल है, बहन भाइयों का, बच्चों का, स्पाउस, मियाँ बीवी का, इनसे मेरा ख्याल है जुड़ के रहना चाहिए। खुशी इन्हीं जगहों पर है। वो काम जो आप कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ जाइए, जो जब घर आते हैं तो घर में पूरी तरह मौजूद हों। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे इस तरह के अनकंडीशनल मोमेंट्स जो है वो, और वरना तो आप अकेले रह जाएंगे। अकेले बंदे के पास कोई खुशी का कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो ग्रैब कहाँ से करेंगे। थैंक यू सो मच इरम, थैंक यू, बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया आपने, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम, लवली टू बी हियर। यस, I'll see you after a short break. Stay tuned. वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम यहाँ पर करेंगे म्यूज़िक का सेशन। ज़बरदस्त मेहमान है मेरे पास, नियाज़ अहमद नियाज़ी साहब हैं, जो कि अताउल्लाह से खेलवी साहब को गाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके फ़ैन भी हैं, हमारे पास मौजूद हैं अपने पूरे बैंड के साथ। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को भी, और आपको भी वेलकम कहूँगी। कैसे हैं नियाज़ी साहब? ठीक ठाक, ठीक है, मज़े में? मज़े में। तो आप भट्टी से नियाज़ी कैसे बन गए, ये तो बताइए। मैं अताउल्लाह खेलवी साहब ने सुन के। अच्छा जी, मतलब वो नियाज़ी थे, इस वजह से आपने अपना भट्टी चेंज करके आप भी नियाज़ी बन गए। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत? बहुत। मुलाकात हुई उनसे आपकी? जी। क्या कहते हैं आपको? एक दफ़ा उन्होंने मेरी मुलाकात हुई है। हाँ। ते बचपन तो शौक से उन्होंने वेखण दा, हाँ। उन्होंने सुनन दा। हाँ। उन्होंने नाल मेरी मुलाकात हुई तो मैं अद्धा घंटा उन्होंने वेखदा ही रहा। हाँ।
ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ हाँ सोने भी बहुत है। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ 27 ਅੰਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਅੰਤਰਾ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ। अरे वाह। अच्छा वैसे आप ड्राइवर भी हैं, ट्रक ड्राइवरी करते हैं आप या फिर किसी की सवारी लेके जाते हैं, किसी के घर पे ड्राइवर हैं? क्योंकि मेहनत मजदूरी भी करते हैं और देखें हुनर कितना बड़ा है, आपको अल्लाह ताला ने किस हुनर के साथ आपको नवाजा, और देखें पूरी दुनिया में आप इज़्ज़त भी कमा रहे हैं। तो काम किसी भी किस्म का हो, ये बड़ी बात है कि इंसान को शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म वो करे जो निकम्मा घर बैठ के रोटियाँ तोड़ता है। जी। तो ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि आपको देख के देखें ना कितने लोग आएंगे, जैसे अताउल्ला ईसा खेलवी साहब को देखकर दुनिया आगे बढ़ी है, काम कर रही है, ठीक है। जी जी। तो आप बताइए आप कहाँ पे ड्राइवरी करते हैं? मैं बेदियाँ रोड जम्मू स्टाफ। अच्छा वहाँ पे करते हैं? जी जी। ठीक है। लाले का क्या क्या चलाते हैं? जी मैं डाला चलाना सीमट वाला। और डाला चलाते हैं? हाँ जी। वाह जी, वाह वाह वाह। तो ये शौक फिर उधर ही गाना गा गा के हुआ? नहीं नहीं, शौक मैनू बचपन तो सी। हाँ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ। हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੋ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ हाँ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। तो ये हालात बने किवें, किस तरह हुआ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ है? ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ इश्क कितना है? जी। ले शादी हो गई है? हाँ जी, ਹੁਣ शादी और जिससे इश्क किया था उसी से हुई है? नहीं नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं हुई। ले जिससे इश्क किया उससे शादी नहीं की? नहीं हुई। क्यों? बस नहीं, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ नहीं ਮੰਨੇ। उसके घर वाले माने नहीं? नहीं ਮੰਨੇ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, किस हिसाब से? ਇਹ ਰੰਗ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਂ। आप उसको वो गाना सुनाते हैं, काले दे लिबास दी शौकीन है कुड़ी, लेकिन हैं? दूर ਉਹਨਾਂ दूर ਦੀ जलने ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ मेरे ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ काले रंग तो हैं? ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। है टीवी की चैनल गाल पे हुई? ये रंग के ऊपर रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। लड़की को अच्छे लगे थे आप? हाँ, लड़की को तो अच्छा लगा। तो लड़की ने फिर आवाज नहीं उठाई? बड़ी आवाज़ उठाई, लेकिन उसकी आवाज़ दबा देती गई। दबा दी थी, फिर उसकी वजह से आपने अपनी आवाज गाने में इस्तेमाल हाँ, की। गाने मैं क्या, फिर जिस तरह लाले ने काम शुरू किया मैं भी वो काम शुरू करूँगा। पहली कैसेट कब ली थी आपने लाले की, जो आपको याद हो कि कितने की ली थी? तकरीबन 30 रुपए। 30 रुपए की ली थी? जी जी। कौन कौन से गाने भरे हुए थे उसमें? ਉਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ ਉਦੋਂ ਲਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਗਾਣਾ ਸੀ, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। आहा, मैं फिर वो ट्रैक्टर से सुनना शुरू कर दिया। सुने तो सुनाए ना जरा, खुद ने तो 30 रुपए की कैसेट में सुन ली, यही वाला गाना हमने आपकी जुबानी सुनना है। ठीक। वाह, हो जाए जी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। वाह, क्या बात है जी। आप लोग कहाँ से मिले? लोग मैम नाइट में म्यूजिशियन की जॉब करते हैं और उधर फर्स्ट टाइम इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। कहाँ पर म्यूजिशियन की जॉब करते? मैं DHA फेज़ 5 में चाय उजरा पे हम लोग होते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे खान साहब आए थे और इन्होंने कहा कि मैं भी गाना चाहता हूँ। तो चाय पीने आए थे? जी जी, ये अपने फ्रेंड के साथ आए थे। अच्छा, तो वहाँ पे हमारे इनके साथ मुलाकात हुई। तो फिर इन्होंने कहा मैं गाना गाना चाहता हूँ, जी, तो जी। आप लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि आप मोस्ट वेलकम आप आएँ। वाह, तो फिर इनके साथ सिलसिला बन गया। इनको जी सुना जी, आपने? जी जी, इन्होंने बहुत अच्छा गाया था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त अच्छा गाया था, अभी भी मेरे सामने भी अच्छा जी, गा जी, रहे हैं, जी। आपके सामने भी अच्छा गा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ आप जरा फरमाइश करें जो बहुत ही अच्छा गाते हो, आपको ज़्यादा बताओ। मुझे तो जो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो मुझे लगता है बालो बत्तियाँ। बाल बत्ती आई, चले हो जाए, हो जाए। बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना, वाह, पित्तल बनाई सोना बरसाया मलाना, पित्तल बनाई सोना बरसाया
ढोल मेरा वाते मैं सम्मा ढोले दी बहाते मेरे आवे माया मेरे आवे माया वे कोई विकण मुलोकाया इंज बर्बाद की तई मैं कु देखण लोकाया पालो पत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना पितल बनाई सोना बण सायम लाना पितल बनाई सोना बण सायम लाना वाह जी वाह जी। अच्छा ये गाना जब अभी अली ज़फ़र और अली भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने जब ये गाना गाया और इसके जो ये बोल थे बीच में, क्योंकि तो ये सारे माइया है ना, तो ये गाना मेरा भी गाना जो हरा रंग मेरा एक सॉन्ग है, उसमें भी हमने ये माइया बड़ा अच्छा बोला था और उसकी टोन एक्चुअली सेम ही है। तो यही थी हमारी, जो मैंने गाया था वो था मैं इत्थे ते ढोलावां ते मैं इत्थे ते ढोलावां ते मैं सवा ढोले दी बहाते मेरे आवे माया मेरे आवे माया कोई जोड़ा टीणा दा लोकां नूं पैसे दा सानू नशा साडे सजना दा हरा रंग मेरे ते किड्डा सोना पया जचदा ए। वाह जी, ये होते हैं माइये, है ना जी। और मैं आपको बताऊं, इस तरह के माइये पूरा एक जो है ना आप अपना बनाइए, एक ब्रेक के बाद इस तरह का एक माइया आपको सुनाते हैं। भाई एक ऐसी बात पता चली है मुझे जो अभी ब्रेक पे, मगर मैं इसको ऐसे रद्द नहीं करूँगी। आप इतने अच्छे इतने टैलेंटेड सिंगर हैं, वोकलिस्ट है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर आके हमें कुछ सुना नहीं रहे, बड़ी बात है ये। मैं आपको बात बताऊं, ये भी जिगरा होता है, आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं और खुद अपने आप को दबा दिया आपने। ये जिगर है, बहुत बड़ी बात है, हर इंसान के अंदर ऐसा बड़ा दिल होना चाहिए, मगर हमने आपको सुनना है जी लाजम, आपकी भी वोकल सुननी है जी लाजम। मैं रिसेंटली मेरा एक मुज़ाकरात पे एक वीडियो वायरल हुआ है, अल्लाह सूफ़ी कलाम है, तो मैं चाहूँगा कि आपके शोज़ पे भी आज आपके व्यूज़ को मैं वही सुनाए, तोहफा दें जी, बिल्कुल। राजा राजा कर दीनी मैं आपे राजा होई राजा कहो सहेलियो ओ मैनू हीर ना को कोई अल्लाह 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 दर्दी जिगर सच सजावा इश्क दिया
ਛੱਡਦਾ ਇਸ਼ਕ ਛਾਵੇ ਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਚਾਹ ਛੱਡਦਾ ਆਏ ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ ਦੇਖ ਵਫਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਵਖੜੀ ਕੁੱਲੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਅਵਸ ਜਾ ਸਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਅਵਸ ਜਾ ਸਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ 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 ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ वाह जी, very nice. वाह. देखो जी, प्रमोट करने नियाजी साहब को आए थे और ख़ुद भी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त वोकलिस्ट हैं, इतना अच्छा गाते हैं. अब आप अपना नाम भी हमें बताइए. जी मेरा नाम रफ़ाकत खान है जी. रफ़ाकत खान साहब, क्या बात है जी. और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोशवा तारिक. वेरी नाइस. विश यू बोथ ऑफ यू यू नो Thank you. गुड लक. 14 ईयर्स से मैं एज ए प्रोफेशनली सिंग कर रहा हूँ. ओके. तो डिफरेंट कंट्रीज़ में मुझे गाने का मौका मिला है. बड़े बड़े मैंने यूनिवर्सिटीज़ में शोज़ वगैरह किए. वेरी नाइस. आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँ कि जो जिनको प्रमोट करने आए थे मेन सिंगर जो थे उनके साथ साथ देखे टैलेंट किनका भी निकला. बहुत अच्छा लगा आप लोग को सुन के. अब यहाँ पर हमने नियाजी साहब आपकी दौड़े सुनने. दौड़े माइये ज़रा कुछ ऐसा मैशअप सुना दें फिर हम जाने लगे. कुछ तो सुनाए हमें. ठीक है, बालो बतियाँ शुरू. है? अच्छा ठीक है. ये हम मतलब मैं तो उस्ताद जो अताउल्लाह साहब है उनको नहीं गा सकता. हाँ. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इनको देख देख कर, क्योंकि ये बड़े भाई हैं और मैं बहुत इनका अदब करता हूँ. तो मैं कोशिश करूँगा इनके साथ मिल के एक डुएट आपको सुनाते हैं. आ जाए. बालो बतिया वे माही सकूं मारो संग लाना पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना बालो बतिया वे माही सकूं मारो संग लाना पित्तल बनाए सोना बन सायम लाना पित्तल बनाए सोना बन सायम लाना. मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने उदे बुत विच मेरी जाने मेरे आवे माया वे कद सजना दा छोटा ए कालियां जुल्फां दे विच मुख चन्न दा वे टोटा ए पालो बत्तियां वे माही सकूं मारो संगलाना पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना दिल मेरा टूट गया है दिल मेरा टूट गया है बेदर्दी रूठ गया है. लाश पे रोने वालों जरा उनको मना लाओ आखिरी बार उनको मेरी शक्ल दिखा जाओ. बालो बत्तियां वे माही सकूं मारो संग लाना पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना पित्तल बनाए सोना बन सायम लाना. मैं इत्थे ते ढोल मियां वाली मैं इत्थे ते ढोल मियां वाली वे मैं तेरे पिछू मरां गाली मेरे आवे माया मेरे
वाला उजड़े न कोई माया बालो बत्तियां वे माही सकूं मारो वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हकीम हाफिज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि जो बाल गिर जाते हैं क्या ये वापस आ जाते हैं, ये जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं क्या ये काले हो सकते हैं, क्या बालों में खुश्की पड़ जाए तो क्या वो सारी ज़िंदगी के लिए पड़ी रहती है। इसके ऊपर बात करेंगे और इसकी दवाइयाँ पूछेंगे कि हिकमत में इसका क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, आप का आज मायो है या फिर आपको पीलिया हो गया है हकीम साहब? शायद यहाँ पे ना ड्रेसिंग के लिए ये मैं पहन आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा सवाल कर देंगी। मुझे लगता है भाभी ने कपड़े रात को जो है ना धो के फैलाए थे, जैसे ही सूखे सुबह आप पहन कर आ गए, आपने कहा उनको पता नहीं चलेगा, मर्दों वाला कोट ऊपर पहन लो। जी 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 जी, उनको पता नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है बाज़-औक़ात। तो आपका आज का जो टॉपिक है अच्छा, फौरन मुझे टॉपिक पे ला रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरी जुगत हो गई है। जी जी, असल में बात को चेंज भी तो करना है ना, लेकिन आपके सामने बैठ के चेंज करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। अच्छा, वैसे पीलिया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मैंने इसमें पीलिया की निशानी बताता हूँ दो तीन। उसमें होता है आंखें जो है वो पीली हो जाती हैं, यूरन पीला आना शुरू होता है, चेहरे की जिल्द पीली हो जाती है। तो ये सिर्फ कपड़े पीले हैं। अच्छा, मुझे लगा पीले में मर्दों के कपड़े भी नहीं नहीं नहीं, ये ज़हन में रखें, मर्दों के कपड़े पीले नहीं होते। आपकी ये रील बहुत वायरल होगी। मगर खैर, हम आते हैं बालों की तरफ। मुझे ये बताइएगा, जैसे कहते हैं ना गया वक्त वापस नहीं आता, मर्द की औरत की गई हुई उम्र वापस नहीं आती, गिरे हुए बाल भी कहते हैं वापस नहीं आते। इज़ दैट ट्रू? अच्छा, इसमें ना हम ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ये मामलात होते हैं। बिल्कुल जो बाल गिरे हैं वो वापस आ जाते हैं, लेकिन एक उम्र की हद होती है किस उम्र तक वापस आ जाते हैं। अच्छा, किस उम्र तक के गिरे हुए बाल वापस आते हैं? तकरीबन 40 ईयर या 45 यहाँ तक जो है बाल वापस आ जाते हैं। वाह। और इसमें सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस थी, और 63 बरस तक उनकी जो जुल्फ़ें थीं, बाल भी घने थे और जुल्फ़ें थीं। देखिए, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल नहीं झड़ते थे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात समझने की है कि आप अगर हमारे आबाओ अजदाद में देखें, जो अल्लाह के वली हैं, उनके बाल लंबे लंबे होते थे, ठीक है। और अगर हम उसके भी ना जाए, अपने माँ बाप पे जाएं, बाप दादा पे जाएं, तो उनके बाल भी लंबे और घने मजबूत बिल्कुल होते थे। ऐसी है। अब उसकी क्या बुनियादी वजह है, हम कहाँ पे गलती करते हैं? सबसे पहला काम, जो बंदा सजदा लंबा करता है, नमाज की पाबंदी करता है, इसमें ऐसी बरकत है, जब हम सजदे में जाते हैं, ज़्यादा देर तक सजदे में रहते हैं, तो खून का फ़्लो जो है वो दिमाग की तरफ बढ़ जाता है। जब खून का फ़्लो बढ़ेगा तो उससे बाल आपके जो है वो मजबूत होते हैं। कुछ लोग करते हैं लंबे लंबे सजदे तो करते हैं, उनके बाल भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उनको दिमाग को खून अच्छे तरीके से पहुंचता है। बुनियादी तौर पे दो वजूहात होती हैं बाल जो हमारे गिर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो कसरत बलगम की वजह से, रतूबात की जिस्म में ज़्यादती हो गई, ठीक है, या फिर दूसरी वजह होती है खुश्की बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी मिसाल दी थी, जैसे ज़मीन खुशक हो जाए, उसको पानी ना लगाएं तो ऊपर से फसल जड़ जाती है। ऐसे ही इंसान है, जब अंदर से ऑयल ख़त्म हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगी, खुश्की हो जाएगी, तो बाल जड़ जाएंगे। इसके लिए हमने इन दो वजूहात को देखना है, उसका इलाज करना है। जिनके अंदर रतूबात की ज़्यादती है, अगर उसको हम कंट्रोल कर लें, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि खुशक चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लौंग, दारचीनी है, जायफल है, इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर लें। इसी तरह अगर खुश्की की ज़्यादती है, वहाँ पे हम पुदीना और अजवाइन, इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजूहात में जो सबसे अजवाइन भी खुश्की में कमी पैदा करती है। हाँ बिल्कुल, वो खुश्की को तोड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, आजकल एक और बहुत बड़ा मसला है डिप्रेशन, टेंशन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे खाने पीने में ऐसी चीज़ें ज़्यादा हम खाते हैं जिसमें अगर कोल्ड ड्रिंक लें तो वो ठंडा पानी, आइसक्रीम वगैरह, ठंडी बोतल, मशरूबात, इन चीज़ों से रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। हाँ। तब भी बाल सफ़ेद, नज़ला, ज़ुकाम, केरा रहना शुरू हो जाता है। अगर हम खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे यंग्स फूड हो गया, बर्गर हो गया, शवारमा हो गया, इस तरह की चीज़ें, खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मटन का, बीफ का, तो उससे क्या होगा, खुश्की बढ़ जाती है। जब खुश्की बढ़ जाती है, उससे भी बाल कमज़ोर होती हैं। तो ये मेन वजूहात में डिप्रेशन के साथ साथ हमारी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किस टाइम पे खानी चाहिए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में 4 मौसम रखे हैं और इंसान का जो मिजाज है वो भी 4 है, ठीक है।
गर्म, खुश्क, सर्द और तर। और इसी तरह अखलात जिनसे हमारी वजूद या बॉडी बनी वो भी 4 हैं, खून, बलगम, सफरा और सौदा। ये 4 चीज़ों से अब इसी तरह अल्लाह ताला ने मौसम हमारे भेजे हैं। देखें मौसम सरमा भी आता है, ख़ज़ां भी आता है, बहार भी आता है। ये 4 मौसम हमारे पाए जाते हैं, खुश्की, सर्दी, गर्मी, तरी। ये 4 मौसम ही पाए जाते हैं। हमें हर मौसम में अलहदा चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसे एक ही बालों का ऑयल दे दिया। अब एक ही ऑयल हर बंदे पे काम नहीं करेगा, सबसे पहली बात ये समझने वाली है। अच्छा, अब जिसके अंदर सर्दी की ज़्यादती है उसका ऑयल अलहदा होता है, जिसके अंदर खुश्की की ज़्यादती है उसका ऑयल अलहदा होता है। भले बाल गिरने का मसला है मगर अंदरूनी मसले आप पहले। मैंने आपको बताया सर्दी की वजह से क्या होता है, रतूबत ज़्यादा बन रही होती है, बलगम रेशा खून के अंदर ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। उससे होता है कि फिर जो बालों तक जो अच्छे तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता, जब ब्लड नहीं पहुंचता तो बाल जो है वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं, कमज़ोर होकर गिरना शुरू तो आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तेल लगाने से बाल गिरने बंद नहीं होते हैं, अंदरूनी ग़िज़ा भी कुछ या दवाइयाँ भी कुछ ऐसी खानी पड़ेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये मसला जाके उसके बाद तो अभी सबसे पहले आप मुझे जो बलगम जमा हो जाता है, ठीक है, रतूबात जमा हो जाते हैं, इसकी वजह से जो बाल गिरते हैं, इसका कोई हल बता दें, उसके टोटके पे आते हैं। ठीक है, चले जी आ जाए। ये जी सबसे पहले तो हम आते हैं जी, ये 3 चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं आंवला। अच्छा, और ये है जी हरड़, इसको देसी हरड़ कह के भी बाजार से मिल जाती है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास है भेड़ा। यानी कि हमारे ये 3 चीज़ें होंगी, आंवला, बेड़ा और हरड़। इन तीनों को आपने इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है बीच में से, और ये निकालने के बाद इसका पाउडर बना लें। पाउडर रोज़ाना छोटा वाला ½ टीस्पून खाना शुरू कर दें। जिनके अंदर बलगम की ज़्यादती है, उसकी वजह से बाल कमज़ोर हो रहे हैं, उसके लिए ये नायाब तोहफ़ा है, बेहतरीन चीज़ है। और ये जो भी हम नुस्खा बताते हैं आप इसका कमेंट करके बताया करें कि आपके वाकई 1 महीने में या 15 दिन में बाल गिरना बंद हुए या नहीं। ये कोई पिसा हुआ पड़ा है? हाँ, ये है, इसमें कोई पिसा हुआ है? इसमें आंवला है चखने के लिए, ये आप चख सकती हैं। हाँ जी, इसी के साथ अगर आंवले का मुरब्बा आप खाएं डेली सुबह नाश्ते में, तो यकीनन आपके बाल जो है वो मजबूत भी होंगे और खुश्की सिकरी भी खत्म होगी। इसके साथ साथ आपका दिमाग भी तेज होना शुरू हो जाएगा, आंखें भी तेज होना शुरू हो जाएंगी, और इसके साथ साथ पट्ठों में ताकत भी आएगी। ये कितना जबरदस्त इस नुस्खे का फायदा है। इसके बाद अगर इसके लिए हम तेल लगाना चाहें तो उसमें हमारे पास ये तेल की जगह ये पेस्ट सा बना लें, ये कलवंजी है। अच्छा, ये बेहतरीन, इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता है इसका। ये क्यों, ये मीठा कैसे? ये इसमें इसको जब हम मुरब्बा बनाते हैं ना, तो कच्चा लेके उसको फिर उबालते हैं। ये मुरब्बे का तरीका भी सुन लीजिए, बड़ा आसान है, घर में बना लें। ये तो बहुत मजे का है, कड़वा भी नहीं है तो बहुत। इसको बनाने का तरीका भी बड़ा आसान सा है। आप आंवला लाए, उसको लाके धो के अच्छी तरह उबालना रख दें। जब उबल जाए अच्छी तरह, उसको आप किसी टोकरी में डाल के, ना कुछ नहीं करना, इसी फॉर्म में मिलता है। उसको आप खुश्क कर लें। जब उसका पानी नुचड़ जाए 2-3 दिन बाद, फिर उसको वो आप कोई आपके पास निडल है, कोई कील है या कोई ऐसी चीज है जिससे आप छोटे छोटे सुराख कर लें। उसको आप फिर खुश्क होने में, हाँ जी, थोड़े थोड़े सुराख करने के मीठा उसमें जज़ब हो जाए। अच्छा, चारों तरफ। आप उसके बाद ये छुरी से भी कर सकते हैं, घर में अक्सर पड़ी होती है। ऐसे नीडल से सुराख कर दिया? जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब सुराख करने के बाद अब रख दें। अब इसका शीरा बनाएं। चीनी लें आप, अगर 1 किलो बनाना है तो 1 किलो पानी 1 किलो चीनी लेके उसको आप गर्म करें। आप उसको देखें, जब थिकनेस उसकी इतनी अच्छी होगी कि आप ऐसे नीचे फेंकती हैं तो वो ना एक कतरा सा बन जाता है, जैसे मोती बनता है उस तरह बन जाता है, वो आपका शीरा तैयार हो गया। अब शीरा जो है उसमें आप इस आंवले को डाल कर रख दें। अगर तो ज्यादा देर तक रखना है, ज्यादा बनाना है, तो इसमें थोड़ी सी टाटरी जो है वो शामिल कर लें। टाटरी क्यों? उससे ये खराब नहीं होता। अच्छा, ज्यादा देर तक महफूज रहता है। अच्छा, नहीं तो उसके डालने की जरूरत नहीं है। आप इसको बना के रख लें और इसको आप खाएं। बेहतरीन चीज है बालों के लिए, आंखों के लिए, दिमाग के लिए। अब इस पे आते हैं जो ऐसी खाने जैसे मैं खा रही हूँ। हाँ जी, ऐसे मजे का। और साथ अगर आप चाय लेना चाहें तो जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह धो के बिल्कुल, और उसके बाद वो साथ फीकी चाय ले लें सुबह के नाश्ते में, तो बेहतरीन चीज है जी। लगाने के लिए जो आपने पूछा था खुश्की के लिए, बड़ी बेहतरीन चीज है। जिनके बालों में खुश्की है, कमजोरी है, सिकरी है, कलवंजी लें, इसका पाउडर करके रख लें। अब कलवंजी का जो पाउडर है, और ये जो आप देख रहे हैं एलोवेरा, एलोवेरा बालों के लिए बड़ी कमाल की चीज है। बालों को उगने में भी मुफीद है और साथ ही साथ कमजोरी को भी खत्म करती है। बाल कमजोर जो है, झड़ते हैं, 2 मुंह में है, उनको खत्म करती है।
اس کا اندر سے وہ گودا نکال لیں. اب آدھا ٹی سپون اس کا یہ لے لیں کلونجی کا, آدھے ٹی سپون سے بھی کم چھوٹا والا, اور تھوڑا سا یہ گودا لے کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں. بے شک اس میں تھوڑا سا ارک گلاب ڈال لیں. اس کو پھینٹنے کے بعد اس کا جو نہانے سے تھوڑی دیر پہلے اس کو بالوں میں لگا لیں. اس کے بعد نہائیں. 1 ہفتے میں آپ اپنے بالوں میں دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس یہ کلونجی یہ ایلو ویرا نہیں ہے, اس کی جگہ آپ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ دہی میں یہ ہاف ٹی سپون شامل کر کے تو اس سے آپ نہانے سے تیل بھی لے سکتے ہیں. ہاں بالکل, اگر آپ کلونجی کا تیل لینا چاہیں یہ بھی لے سکتے ہیں, ایلو ویرا اکیلا لگانا چاہیں یہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے بہترین جو ہے اس کے لیے نسخہ ہے. اچھا جی. اب جو ہے اکثر اوقات ہم جی بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہاں یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں میں یہ ساری چیزیں کتنے شوق سے کھاتی ہوں. ٹھیک ہے, ویلکم بیک. دیکھیں میں تو آملہ کھا گئی اتنے شوق سے. میں سب سے زیادہ آملہ کھاتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے, اور اس کا بڑا اچھا کارآمد نسخہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی آملہ استعمال کرے تو آملے کے صرف بالوں کے فوائد نہیں, یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سر سے پاؤں تک آپ کو یہ جو ہے نا بھرپور آپ کو افادت ہی دے گا, فائدے ہی فائدے ہیں. ایسے ہی خصوصاً اسٹمک کے لیے جو آج کل معدے کے لیے لوگ پریشان ہیں, اور اسی میں دماغ کی کمزوری, آنکھوں کی کمزوری کے لیے تو یہ کمال کا رزلٹ رکھتا ہے. پھر ساتھ ساتھ بالوں کے لیے زبردست رزلٹ ہے اس کا. کیا بات ہے جی. اچھا اب آپ کوئی تیل بتا رہے تھے آملے کی, وہ بھی بتا دیجئے. ہاں جی, ایک میں تیل آپ نے پوچھا تھا سفید بالوں کے لیے, جن کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں, وہ کیا چیز استعمال کریں. ان کے لیے یہ ہے روغن ناریل, اور دوسرا ہے کیسٹر آئل. یہ آئل جو ہے نا یہ آپ لوگ بنا کے گھر میں رکھ لیں. کیسٹر آئل لے لیں آپ 100 گرام, اور 100 گرام یہ آپ ناریل کا تیل لے لیں. یہ سردی میں جم جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ تیل بنا کے رکھ لیں, اور اسے آپ روزانہ جیسے عام بالوں میں لگاتے ہیں اسے لگانا شروع کر دیں. تو سردیوں میں لگا سکتے ہیں. ہاں جی, عام گرم کرنا ہے کچھ بھی. ہاں جی, گرم کر کے لگا لیں اسے, گرم کر کے. اور اگر اسے آپ مسلسل کچھ عرصے تک استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ہے جی جوارش جعلی نوس. گھر میں بنانی مشکل ہے, آپ کسی بھی کمپنی کی لے لیں, جوارش جعلی نوس. کچھ عرصہ تک اسے استعمال کریں. یہ ہے کیا جوارش؟ یہ معجون ہے, بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے, بڑی مزدار ہوتی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ بیسیکلی چمچ پکڑانا ادھر سے. بیسیکلی یہ سٹمک کے لیے بہت اچھی ہے. اچھا. معدے کے لیے بہت اچھی ہے. جب آپ کا سٹمک ٹھیک ہے, آپ کو سٹول صحیح آ رہا ہے, تو سمجھیں آپ بالکل فٹ ہے. انسان کی فٹنس کے لیے سب سے تو یہ بالوں کے گرنے کے لیے, یہ کھول کے دیجیے گا, بالوں کے گرنے کے لیے یہ سٹمک کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. یہ پہلی مرتبہ سنا ہے میں نے بھائی, بہت ضروری ہے, اور یہ کام کی بات لگ رہی ہے مجھے, تو ضرور سنیں. تھینک یو. اب دیکھیں جی, سٹمک اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ غذا کھاتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے سٹمک میں. اس کے بعد اس کا جو کیلوس ہے وہ جاتا ہے لیور میں. اب یہ سارے معاملے میں اب دیکھیں کہ اگر آپ کا سٹمک ٹھیک نہیں ہے, لیور جو ہے یہ ایک فیکٹری ہے, اگر آپ اس کو اچھا مٹیریل دیں گے تو اچھی پروڈکٹ تیار کرے گی. کتنا کوئی معجون لینا جب لوگوں نے کھانا ہے؟ اتنا کھا لیں, اتنا کافی. تو آدھا چھوٹا چائے کا چمچ ہو گیا. یہ جن لوگوں کا سٹمک خراب ہے, معدے میں تذابیت گیس ہے, منہ سے بدبو آتی ہے, ٹھیک, ان کے لیے تو کمال کی چیز ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ ہے جن کے بال جلدی سیاہ ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے, اگر مسلسل اس کا استعمال رکھیں, اور جو میں نے آئل بتایا ہے یہ, اس کا اگر مسلسل استعمال رکھیں تو انشاءاللہ کوئی 1-2 سال بعد ان کے بال جو ہیں وہ خود ہی کہیں گے کہ ہمارے بال باقاعدہ کالے ہونے شروع ہو گئے. اس کے اندر کیا کیا تھا؟ اس کے اندر کافی اس کی کافی فہرست ہے, کافی چیزیں اس میں. آملہ, ریڑا, بیڑا, ہرڑ, استخدوس, اس طرح کافی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں. زعفران کا بھی استعمال ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ اوورآل پٹھوں کو طاقت دیتا ہے. جب پٹھے طاقتور ہوں گے, سٹمک ٹھیک ہوگا, تو آپ کے بال. اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں جیسے آپ مربع آملہ کھا رہی تھی, مربع آملہ اس کے ساتھ اور ہرڑ, یہ چیزیں کھانی شروع کریں. آپ 2 سال کا ٹائم رکھیں, 2 سال بعد مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ واقعی ہمارے بال جو ہیں وہ کالے ہونے شروع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کالے ہونے شروع ہو جائیں گے. اور یہ صدیوں سے آزمایا ہوا نسخہ ہے. تو جو بال کالے شروع ہو گئے اس میں ضروری ہے نا کہ ایج 40 سے کم ہو؟ ہاں, ایج کم ہو. اگر زیادہ ایج ہوگی تو پھر مشکل پیش آئے گی نا, پھر بال کالے نہیں ہو سکتے, پھر مشکل پیش آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں السی ہے. السی کی شاید آپ نے پنیاں کھائی ہوں, یہ بڑی زبردست ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر پروگرام کریں گے, یہاں پہ آپ کو بنانا سکھائیں گے. تو یہ السی جو ہے یہ بالوں کے لیے بڑی افیکٹو ہے. اگر آپ کو نہانے سے پہلے 1 چمچ اس کا نیم گرم پانی میں بھگو دیں تھوڑی دیر, تو اس کا نا شیمپو سا تیار ہو جائے گا. اس کو آپ بالوں میں لگائیں تھوڑی دیر, اس کے بعد آپ نہا لیں, تو آپ کے بال سلکی اور طاقتور بھی ہوتے ہیں, سلکی بھی ہوتے ہیں, اور ٹوٹنا جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں نے ٹرائی کیا, بڑا اچھا ہوتا ہے. یہ بڑی بہترین ہے. یہ تو کنڈیشنر ہے, بال ایسے سلکی. بالکل. اس کے بعد آپ آئیں, یہ ایک نسخہ جو ہے بڑا بہترین ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ ہے جی آملہ. یہ آملہ ہے,
ये रीठा है, ठीक है, इसकी गुठली मैंने उतारी है। ये है सीकाकाई। ये 3 चीजें, आंवला, रीठा और सीकाकाई। चौथी चीज आप इसमें डालें मेथी दाना। ये दूसरा वाला मेथी दाना है, किचन वाला नहीं है, ये बता दें एक आप। होता है मेथरे, मेथरे डलती हैं अचार में, ये है मेथी दाना, इसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद ये है जी रोजमेरी लीफ, वाह, ठीक है। ये लीफ जो है, इन सब को आपने जो है सारी चीज़ों को गुठली निकाल लेनी। गुठली निकालने के बाद आपने इसको ऑयल में पकाना है। आप इसमें ऑयल गिरी का भी ले सकते हैं, जैतून का भी ले सकते हैं, सरसों ऑयल अच्छा वाला वो भी ले सकते हैं। अगर 1 किलो ऑयल है तो उसमें आपने ये तकरीबन सारी चीज़ें 50-50 ग्राम डाल के इसको आपने गर्म करना है। जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए आपने उतार लेना है, पुन के रख लें और ये ऑयल इस्तेमाल करें। बेहतरीन रिजल्ट है इसका, बेहतरीन। आप जो है खुद कहेंगे इंशाल्लाह कि हमारे बाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। उसके बाद जो आज ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ, जो फौरी तौर पे बालों को कमज़ोर जो है टूटना ख़त्म हो जाएगा, फौरी तौर पे फ़ायदा करेगी। उसमें ये हम कहते हैं कि आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है, 7 दिन के बाद हमें आप रिजल्ट दें। अच्छा, इतने इसमें जल्दी? एक है जी राई और एक है जी हरमल, ये 2 चीज़ें हैं। इसका पाउडर कर लीजिएगा। ये 2 चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं किसी भी पंसार स्टोर से और सस्ती सी हैं बिल्कुल। करना क्या पाउडर करके? इसका पाउडर हम वजन करके हाँ पाउडर जी, कर रहे हैं। पाउडर कर लें, छोटा वाला 1/2 टीस्पून शाम को ले लिया करें बस। ये खाना है। अच्छा, ऐसे भी पक्की ले सकते हैं क्या इसकी? हाँ ऐसे ही। अटकता तो नहीं गले में? नहीं, सांस ऐसे की नहीं, नाली ऐसे में? थोड़ा सा होता है ये ना हार्ड होता है। ये वाला पाउडर कर लें इसको, ये खा सकते हैं। ये तो राई है ना, सरसों की तरह ही ये होती तो है, आराम से ठीक चली है? जाएगी। अच्छा, अब राई जो और ये नुस्खा- भी? हाँ जी, ये नुस्खा ऐसा है कि आप किसी को गारंटी के साथ अगर वो अमल कर ले चीज़ों के ऊपर 7 दिन की गारंटी दें। और इसी का ही अगर ऑयल बनाना हो तो 50-50 ग्राम ये दोनों चीज़ें लेके तो इसमें 1 किलो नारियल का तेल लें, उसके अंदर इसको पका लें। पकाने के बाद उसको ये तैयार हो गया, इसका आप ऑयल लगाना शुरू कर दें। साथ ऑयल भी लगाएं और साथ ये भी खाएं 100%। और 7 दिन बाद आप कमेंट करके बताएं वाकई बाल गिरना बंद हुए या नहीं हुए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक अमूमन लोग ये पूछते हैं ना कि बाल लंबे करने के लिए, बाल घने करने के लिए कौन सा तेल, एक बता दें, खोपरा, सरसों, बहुत सारे तेल सर पे आपको मैं पता है, आपको- तो बिल्कुल। आप एक तेल जो बता दें सब घर में आम, वो तो ज़रूर इस्तेमाल करें जिससे बाल घने, लंबे अच्छा। और मजबूत हो। उसमें एक तो ये आपको मैं नुस्खा बताने वाला था बाल लंबों के लिए, लेकिन एक जो आपने कहा ना एक तेल इस्तेमाल करें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर किसी का मिजाज मुख्तलिफ होता है। अब एक बंदा उसका मिजाज बलगमी है, अगर वो गिरी का तेल इस्तेमाल करेगा तो केरा, बलगम वगैरह और आना शुरू हो जाएगी। तो ये जिसके अंदर गर्मी है उसके लिए तो अच्छा है। कुछ लोगों के अंदर गर्मी की वजह से भी बाल कम हो रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हम साथ खमीरा मरवारीद अटैच कर देते हैं, वो दिल के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी को कंट्रोल करता है। साथ जवारिश शाही इस्तेमाल कर देते हैं, उनके बाल आ जाते हैं। बाज़ ऐसे केस आते हैं, एक ऑयल हमने बनाया 100% सबके ऊपर काम कर रहा है लेकिन उस एक पेशेंट के ऊपर नहीं काम कर रहा। इसका मतलब उसके मिजाज के अंदर फ़र्क है, उसको उसका मिजाज जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑयल में देखें, आम रूटीन में ऑयल जो इस्तेमाल करना है आप, गिरी का तेल बेहतरीन है बालों को लंबा करने के लिए, खोपरे का। और दूसरा सरसों का ऑयल। ये 2 चीजें देखें हमारे बाउल घर में रखें और ये इसकी मालिश हल्की हल्की मालिश डेली करें। मालिश से आप अगर जिस्म पे मालिश करते हैं तो आपके पट्टे ताकतवर होते हैं। इसी तरह जब बालों में मालिश होती है तो बाल आपके घने, मजबूत और लंबे आते हैं। थैंक यू फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी तरीके से हकीम साहब आपने एलैबोरेट किया। आप ट्राई कीजिएगा, जिसने ये मिस कर दिया है वो ये रील्स जो है हमारे सोशल मीडिया से उठा लीजिए, ताकि जितनी भी तरतीब आपको बताई गई है उस तरतीब से आप अपने घर में इन चीज़ों को बना सके, इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।